اس معاملے پر مذاکرات کر رہے ہیں، جبکہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے تو دوسرے مرحلے میں افغان حکومت سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت ہم نے حالیہ مذاکرات میں افغان ادارے کو بحیثیت ایک فریق یا سٹیک ہولڈر تسلیم نہیں کیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ نگار زاہد حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ افغان طالبان نے کہا کہ داعش کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیے، جب افغان طالبان امریکنز کو شکست دے سکتے ہیں تو اس کے مقابلے پہ داعش کی کیا حیثیت؟ صحیح۔ اور داعش جہاں تک افغانستان میں موجود ہے، پہلا سوال تو یہ کیجئے کہ داعش کو یہاں لے کر کون آیا؟ یہ عراق اور سیریا سے یہاں پہنچے کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ داعش بذات خود کوئی انڈیپینڈنٹ لوکل افغان مجاہد گروپ تو نہیں ہے، یہ تو سی آئی اے کے پراکسیز ہیں، را کے پراکسیز ہیں کہ جن کو لا کر یہاں بٹھایا گیا۔ پہلے ٹی ٹی پی تھی جس کو مارا ہم نے بہت، تو ٹی ٹی پی افغانستان میں گئی اور اسی کے ایلیمنٹس نے نام بدل کر اپنے آپ کو داعش رکھ لیا۔ یہ ٹی ٹی پی ہی ہے، داعش کوئی نہیں ہے افغانستان میں، صرف ٹی ٹی پی ہے، جو کہ اپنے آپ کو بڑی کریڈیبلٹی دینے کے لیے اپنے آپ کو نام بدل کے ری برانڈنگ کر رہے تھے داعش کے نام سے۔ اس میں کچھ ایلیمنٹس تھے جو سیریا سے اور عراق سے یہ لے کر آئے ہیں ملیٹنٹس کے، القاعدہ جیسے، تاکہ جن کا مقصد تھا کہ سینٹرل ایشیا میں ان کے ذریعے فساد پھیلایا جائے، چائنا کے علاقوں میں فساد برپا کیا جائے، اور پاکستان میں جو ٹی ٹی پی اتنی ماری گئی تھی، ٹی ٹی پی کو ری برانڈ کر کے داعش بنا کر پھر پاکستان کے خلاف لانچ کیا جائے۔ لہذا جب امریکن نکلیں گے افغانستان سے تو کابل حکومت تو خود کھڑی ہی نہیں ہو سکتی اپنے پیروں پہ، وہ تو طالبان کے مقابلے پہ ایک ہفتہ سسٹین نہیں کرے گی، تو پھر داعش یا ٹی ٹی پی یا بی ایل اے افغانستان میں کیسے سروائیو کرے گی؟ تو فیکٹ از، بالکل جو طالبان نے بات کہی ہے، بڑے کانفیڈنس سے کہی ہے، بڑے فیکٹس سے کہی ہے اور سچ کہی ہے کہ اگر فورن آکوپیشن فورسز نکلتی ہیں ان کے ساتھ انڈیا بھی نکلے گا، کابل حکومت بھی جائے گی، اور پھر جو پراکسی دہشت گرد گروہ انہوں نے تیار کیے ہیں ان کو ایک ایک کر کے چن چن کر ختم کر دیا جائے گا۔ ایک تو حالیہ مذاکرات پر اپنا موقف بھی دیجیے گا، ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ افغان طالبان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بحیثیت جو سٹیک ہولڈر تسلیم ہی نہیں کیا افغان حکومت کو۔ اس میں دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی تک بہت سارے ملکوں نے انکلوڈنگ پاکستان، ہم نے آفیشلی افغان طالبان کو سٹیک ہولڈر تسلیم نہیں کیا ہوا۔ صحیح۔ مگر ریالٹی آن گراؤنڈ یہ ہے کہ افغان طالبان ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، امریکہ ان سے بات کر رہا ہے، ہم نے امریکنز اور افغان طالبان کے درمیان میٹنگ کروا دی ہے، لیکن خود افغان طالبان کو ہم نے ریکگنائز کر کے قطر کی طرح ان کا دفتر اسلام آباد میں نہیں کھولا ہوا۔ صحیح۔ تو یہ کنٹرڈکشنز ہیں ہماری فورن پالیسی کی۔ جہاں تک کابل حکومت کا تعلق ہے، اس کو پپٹ گورنمنٹ کہتے ہیں۔ ہسٹوریکلی 1980s میں 90s میں تھرو آؤٹ جو کمیونسٹ حکومت کابل کی تھی، چاہے وہ نجیب اللہ کی ہو، اس سے پہلے ببر کارمل کی ہو، حفیظ اللہ امین کی ہو، نور محمد ترقی کی ہو، یہ ساری گورنمنٹس پاکستانی میڈیا اس وقت کا اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہم انہیں پپٹ گورنمنٹ کہتے تھے۔ جی بالکل۔ ان کے لیے لفظی پپٹ گورنمنٹ استعمال ہوتا تھا کٹ پتلی حکومت کابل کی، کیونکہ اس کے اوپر سوویت یونین تھا، سوویت یونین کی آکوپیشن تھی، اور وہ اپنی مرضی سے حکمران تبدیل کرتے تھے، ہر 3 مہینے بعد ایک کو قتل کروا کے دوسرا لے آتے تھے، جس طرح حامد کرزئی اور اشرف غنی آج۔ تو پاکستان کی اپنی تاریخ کے لحاظ سے بھی، حقیقت کے لحاظ سے بھی، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے لحاظ سے بھی کابل رجیم ایک پپٹ گورنمنٹ ہے۔ ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس کا سفارت خانہ کھولا ہوا ہے، اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں ساری ٹرم، حالانکہ اس کے اپنے تو کوئی پیر ہی نہیں ہے جس پر کھڑی ہو، بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، ایک طرف اس کی نیٹو ہے، امریکنز ہیں، ایک طرف انڈینز ہیں۔ صحیح۔ تو فیکٹ ہے کہ ہم کو اپنی پالیسی کو ریشنلائز کرنا ہے۔ افغانستان کا مستقبل افغان طالبان ہے، کابل رجیم نہیں ہے۔ کابل رجیم کے اندر جو ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں، شاید افغان طالبان ان کو قبول کر لیں، ایک براڈ بیس گورنمنٹ بن جائے، لیکن وہ ایلیمنٹس جنہوں نے 1 لاکھ پاکستانیوں کا خون بہایا ہے، ان کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ صحیح۔ ایک یاد رکھیے گا، یہی کابل حکومت ہے، کرزئی اور اشرف غنی کی، یہی این ڈی ایس ہے، یہی وہ سارے اچکزئی ہے، رازق اچکزئی جیسے جانور ہیں کابل میں، جس کو پچھلے دنوں مارا گیا ہے، کہ جو 1 لاکھ پاکستانیوں کو شہید کروا چکے ہیں۔ اس کو ہم معاف کرتے ہیں؟ ہم معاف نہیں کریں گے، اور جب ہم نہیں کریں گے افغان طالبان بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا ذکر کیا انہوں نے اس حوالے سے کہ میڈیا پر ان کے پارلیمنٹ کے جو رکن بار بار آ کر یہ کہتے رہے ہیں کہ داعش کے پیچھے جو ہے ان کی افغان حکومت ہے، امریکہ کی مدد ہے۔ آپ کا موقف اس معاملے پہ تو ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے، میں وہی عرض کیا نا، افغان گورنمنٹ کے اندر مختلف فیکشنز ہیں، کوئی ایک یونیفائڈ گورنمنٹ تو نہیں ہے نا۔ جی بالکل۔ اس میں بہت سارے فیکشنز ہیں، جس طرح حکمت یار کا، حزب اللہ کا
یہ حزب اسلامی کا فیکشن ہے، بہت سارے تاجک ایلیمنٹس ہیں، بہت سارے اس کے اندر پشتون ایلیمنٹس ہیں کہ جو ماڈریٹ ہیں، جو پرو پاکستان ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ امریکن آکوپیشن غلط ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے جنگ نہیں